کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہوئی ہم کسی کیمرے کے اندر دیکھیں تو بڑے درد کے ساتھ دوستوں کے گروپ میں اس کو شیئر کر دیں، دیکھیں فلانی کی آبرو فلانے لوٹ لی. یہی بات اسی لیے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے جوان بنے تھے، اسی لیے مرد کہلائے تھے کہ اپنی بہن کی لٹتی ہوئی آبرو کی وہ چھوٹی سی کلپ تم کسی دوستوں کے گروپ میں شیئر کر کے اس کے ننگے پن کو مزید اور عام کرو گے، اس کی عریانیت کا نیلام کرو گے، اس کی آبرو کا مزید مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھو گے. اے میری قوم کے جوانوں، اگر کسی کی موت پر تم غمگین ہو رہے ہو تو صرف اسی لیے کہ بس وہ کلپیں تم کسی موبائل پر چلا دو، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. بحیثیت مصطفیٰ جان رحمت کا، با وفا امتی ہونے کا اگر احساس ہے تو پھر ہمیں یہ تہیہ کرنا ہوگا، چلو کچھ ایسا کریں کہ اگر آج سے پہلے کسی بہن کی آبرو لوٹی گئی ہے تو ہم ایسا کچھ کریں گے کہ آج کے بعد کسی کی آبرو لوٹی نہ جائے، کسی کی آبرو پہ حملہ نہ ہو. اگر کسی کی بہن غربت کی بنیاد پر لوج میں بکی ہے تو آج کے بعد میں بکنے نہیں دوں گا. یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے. بحیثیت جوان کب تک کہ اپنے بالوں کو سنوارنے میں مصروف رہو گے؟ کب تک کہ منہ دھو دھو کر اپنے چہرے کو چمکدار بنانے کی کوشش کرو گے؟ کب تک کہ پھٹی ہوئی جینس پہن کر اور شارٹ شرٹ پہن کر ہیرو کے انداز میں کمر مٹکاتے ہوئے پھرتے رہو گے؟ کب تک کہ کانوں میں بالیاں پہن کر ہیرو کی نقل کرو گے؟ میرے عزیز، تو بہت عظیم ہے، تو خاتم النبی جین کا امتی ہے. تجھے پتا ہے حضور کا امتی ہونا کیا ہے؟ جس کا امتی بننے کے لیے 70 انبیاء نے دعا کی تھی، اس نبی کا امتی اللہ نے بن مانگے تجھے بنایا ہے. کوئی وی آئی پی تیری جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اپنی عظمت کو تو سمجھ، تو غلام کس کا ہے؟ تو امتی کس کا ہے؟ تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ جس کے آگے حضرت جبریل جیسے تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے دروازے کا دربان جبریل اعظم ہے، تو اس محمد عربی کا غلام ہے. اپنی عظمت کو سمجھ میرے جوان. تو ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو ناچنے والوں کو روکنے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو غزلیں اور گانے گانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو لوگوں کی زبان پر قرآن کا نغمہ لانے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو کسی کی لٹتی ہوئی آبرو کی کلیپیں عام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوٹنے والے آبرو لوٹنے والوں کو حیا کا تصور اور غیرت دینے کے لیے پیدا ہوا ہے. آپ سیریس نہیں لے رہے، آپ سیریس نہیں لے رہے، ڈر والے ہو کے سیریس نہیں لے رہے. گھر والوں نے کتنا سیریس لیا، کتنا سیریس لیا، کتنا عمل کیا، کتنا عمل کیا کہ در والے صرف محراب اور منبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں، مگر گھر والے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے جسم کا تعلق ہمارے سر سے ختم ہو سکتا ہے، مگر قرآن سے اہل بیت کا تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. نعرہ سیدنا بلال حبشی نے فرمایا، ہر دکھ سہوں گا، ہر تکلیف سہوں گا، ہر مشکل سہوں گا. اور پھر سیدنا بلال کو وہ تکلیف دی گئی. میری بہنیں بھی اگر پردے کے پیچھے سن رہی ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. حضرت بلال حبشی کو جب دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں وہ کنکر مدینے کے، وہ کنکر مکے کے، وہ پتھر مکے کے جب بالکل گرم ہو جاتے، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ سے گرم ہو جاتے، تو سیدنا بلال کے کپڑے اتار کر کے اسی تپتی ہوئی ریت پر سیدنا بلال حبشی کو لیٹا دیا جاتا اور سینے پر چٹان رکھ دی جاتی یا سینے پر کسی انسان کو کھڑا کر دیا جاتا اور پھر اوپر سے چابک مار کے کہا جاتا، بلال کیا اب بھی محمد عربی کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا بلال اب بھی دامن اسلام نہیں چھوڑو گے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں، محمد اس ہستی کا نام ہے جسے چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ اور ہے جنہیں چھوڑا جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا. خدا کی عزت کی قسم، جو بن دیکھے پیار کرتے ہیں ان سے دامن محمد چھڑایا نہیں جا سکتا. جس نے سراپا دیکھا ہو اس سے دامن مصطفیٰ کیسے چھڑایا جا سکتا؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آپ مجھے بتائیں ہمارے ہر جلسے میں، ہماری ہر کانفرنس میں یا اخبارات کے آرٹیکل میں یا اسی طرح سے مفکرین اور دانشور اکثر یہ رونا روتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے، بچیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے، کچھ حد تک جا بھی رہی ہے۔ اسی طریقے سے غربت اور افلاس کی چکی میں مسلمان پس رہا ہے۔ حالات اتنے دیگرگوں ہیں کہ اگر لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ برقع پہن کر اگر سگنلوں پر کسی کی بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ اگر غربت کی چکی میں کوئی پس کر کے ایمان کا سودا کر رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، اسی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا رہا کہ میں بیمار ہوں، بتائیں کیا کبھی ہم اچھے ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی ہم شفایاب ہو سکتے ہیں؟ اگر بیمار ہیں تو بیماری کے ساتھ ساتھ بیماری کا علاج کیا ہے یہ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک بیماری کا علاج تلاش نہ کریں اور پھر علاج مل جانے کے بعد علاج نہ کروائیں، اس وقت تک کے معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میں بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں، جو بھی مسائل ہیں امت کے، جو بھی مسائل ہیں، غربت سے لے کر فتنہ ارتداد تک، یا پھر تعلیم کے معاملے کو لے کر جہالت، پسماندگی، یہ سارے مسائل، اس کا حل کس کے پاس ہے؟ اس کا حل صرف قوم کی یوتھ کے پاس ہے، نوجوانوں کے پاس ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جس قوم کا جوان باشعور ہو جائے، جس قوم کا جوان سوجھ بوجھ والا ہو جائے، جس قوم کا جوان سنجیدہ ہو جائے، جس قوم کا جوان مقصد اور اپنے ایم پر نظر رکھے، پھر اس قوم کو ترقی کی راہ سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے، دنیا لرزہ بر اندام ہے مسلم جوانوں کی صلاحیت کی بنیاد پر۔ وہ جانتے ہیں اللہ نے مسلم جوانوں کو اتنا ٹیلنٹ عطا فرمایا ہے، اتنی صلاحیت عطا کی ہے، جس دن مسلم جوان پڑھنے پر آ گیا، دنیا کا کوئی انسان اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس دن مسلم جوان تجارت کرنے پر آ گیا، اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس دن مسلم جوان سیاست کرنے پر آ گیا، اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے، اللہ اکبر، بدر کی 313 کی فتح سے لے کر احد کے میدان تک اور احد سے لے کر خندق و خیبر تک جتنے فاتحین ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں، جوان۔ اور اللہ اکبر، اندلس کے ساحل پر جن لوگوں نے کشتیاں جلائی تھی وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ سب جوان تھے۔ سندھ کی سرزمین پر 17 سال کے جس مجاہد نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا وہ محمد ابن قاسم بھی جوان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، جس نے بیت المقدس صلیبیوں کے حلق سے چھین کر نکال کر اسلام کا پرچم لہرایا تھا وہ صلاح الدین ایوبی بھی جوان تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا جانتی ہے اب ان میں کوئی صلاح الدین کو پیدا نہ ہونے دیا جائے، ان میں پھر کوئی خالد ابن ولید کو جنم نہ لینے دیا جائے، اب ان میں پھر کوئی طارق ابن زیاد جنم نہ لے سکے۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے، اس کے لیے وہ کر کیا رہے ہیں، اس کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے مقصد سے ہٹانے کے لیے ان کے گھر جا کر مت کہنا کہ مقصد سے ہٹ جاؤ، دین چھوڑ دو، مذہب چھوڑ دو، مسلک چھوڑ دو، مقصد سے ہٹ جاؤ۔ دنیا جانتی ہے یہ قوم اتنی ضدی قوم ہے، یہ قوم اتنی پختہ قوم ہے، یہ قوم مذہب و مسلک کے معاملے میں اتنی متسلب اور مضبوط ہے کہ اگر ان کے گھر جا کر کہیں گے کہ مذہب چھوڑ دو، یہ مر جائیں گے مگر مذہب نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ وہ بلال کی استقامت کو دیکھ چکے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو جب مذہب اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت بلال حبشی کو جب مذہب اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں، جو نہیں جانتے وہ یہ سن لیں۔ بالخصوص میری قوم کے جوانوں، آپ خطابات سن چکے ہیں، کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنے دل کا درد اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، اب کوئی ہمارے دروازے پہ آ کے نہیں کہتا کہ اسلام چھوڑ دو، مذہب چھوڑ دو۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ بلال سے کہا تھا تو انجام کیا ہوا تھا۔ جب حضرت بلال حبشی سے کہا اسلام چھوڑ دو تو بلال کہتے ہیں دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں مگر مذہب اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر کہا بلال اگر اسلام نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں وہ دردناک سزائیں دیں گے کہ تاریخ بھی یاد رکھے گی۔ بلال نے کہا ہر دکھ سہوں گا، ہر تکلیف سہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عیاشوں کو نرم گدوں پر جو آرام نہیں ملتا، عاشقوں کو محبوب کے لیے دکھ اٹھانے میں وہ آرام ملتا۔ ہم تو پیدا ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے۔ میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ سیدنا بلال حبشی نے فرمایا ہر دکھ سہوں گا، ہر تکلیف سہوں گا، ہر مشکل سہوں گا۔ اور پھر سیدنا بلال کو وہ تکلیف دی گئی۔ میری بہنیں بھی اگر پردے کے پیچھے سن رہی ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کو جب دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں وہ کنکر مدینے کے، وہ کنکر مکے کے، وہ پتھر مکے کے جب بالکل گرم ہو جاتے، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ سے گرم ہو جاتے، تو سیدنا بلال کے کپڑے اتار کر کے اسی تپتی ہوئی ریت پر سیدنا بلال حبشی کو لیٹا دیا جاتا اور سینے پر چٹان رکھ دی جاتی یا سینے پر کسی انسان کو کھڑا کر دیا جاتا اور پھر اوپر سے چابک مار کے کہا جاتا بلال کیا اب بھی محمد عربی کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا بلال اب بھی دامن اسلام نہیں چھوڑو گے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں محمد اس ہستی کا نام ہے جسے چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ اور ہے جنہیں چھوڑا جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ خدا کی عزت کی قسم جو بن دیکھے پیار کرتے ہیں ان سے دامن محمد چھڑایا نہیں جا سکتا، جس نے سراپا دیکھا ہو اس سے دامن مصطفیٰ کیسے چھڑایا جا سکتا؟ سبحان اللہ۔ کائنات میں اتنی حسین حسن والی ہستی اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم۔ اور علامہ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن کیسویت روح تو قرآن ماں ایمات ہوئی۔ اور میرے امام یوں کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری سنی دعوت اسلامی سنگ بنیاد نجم الہدا مسجد آرائی۔ یہ جو نوجوان میرے محبت میں اٹھ کے نذرانہ لا کر کے دے رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں قیمتی
بات سننا ہے. اس سے بڑا نذرانہ ہمارے لیے کچھ نہیں کہ آپ سن لیں. اس کی ضرورت میں گھمنڈ کے لیے تکبر کے لیے نہیں کہہ رہا. ہدیہ دو تو لے لینا سنت ہے، اور جسے ہدیہ دیا جائے اور وہ نہ لے، غرور سے انکار کر دے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس پر ایک دن ایسا لائے گا کہ مانگے گا بھی تو لوگ نہیں دیں گے. تو میں گھمنڈ سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل لوں گا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بات اچھی لگے اور مجھے نذرانہ دینے کو آپ کا دل چاہے تو اس کو آپ اپنی ایک جیب سے نکالیے اور اس کو دوسری جیب میں ڈالیے، اور جب فجر کی نماز یا کل ظہر کی نماز میں آپ اپنے گاؤں کی محلے کی مسجد میں جائیے تو میری اور آپ دونوں کی طرف سے اپنے مسجد کے امام کو وہ نذرانہ پیش کر دیں. اور اس وقت یہ کیجئے کہ آپ میری گفتگو کو چین سے اور سکون سے سن لیجئے، اس لیے کہ جن کو دینا چاہیے ان کو تو دیتے نہیں. ہاں، جو پہلے حقدار ہیں، سال میں ایک مرتبہ بستی میں آنے والے مقرر سے زیادہ آپ کے نذرانے کا حقدار وہ امام ہے جو سال بھر آپ کی بستی میں آپ کی خدمت کرتا ہے. اس کا خیال کریں. تو بس اب آپ توجہ نہیں بٹائیں گے، ایک بار بلند آواز سے سب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. توجہ آپ کی میں بات آگے بڑھاؤں، ابھی بات شروع ہی نہیں کی. آپ تمید میں بات جو ہے وہ اس طرف اس طرف ہو رہی ہے. ایک بار درود شریف پڑھیں تو توجہ نہ بٹے. درود شریف بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. تو حضرت بلال فرماتے تھے محمد عربی وہ ہستی جسے چھوڑا نہیں جا سکتا. اور ایک بات آپ کو کہوں، اگر کوئی ان کو چھوڑ دے، یہ بات دھیان سے سننا، اگر کوئی رسول اللہ کو چھوڑ دے حضور کا کچھ نہیں بگڑتا. حضور کو اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو حضور کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا. ہندوستان میں دیکھ لو، ایک چھوڑ کر کے گیا، کتے سے بدترین اس کی زندگی ہو گئی ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور ہمارا تعارف یہ ہے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. بلال نے کہا انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ چھوڑنے جیسی ہستی نہیں ہے، بلکہ مارنے والے بھی چھوڑ کر ان کے ہو گئے، لیکن مار کھانے والا بلال کبھی چھوڑا نہیں. بلکہ لوگوں نے تانا دیا بلال، دیکھو آج کے تناظر میں دنیا کے جو حالات ہیں، بلال تو محبوب کے لیے اتنا پٹتا ہے، اتنی مار کھاتا ہے، تو تیرا محبوب تیرے لیے کیا کرتا ہے؟ تو بلال حبشی نے ہنس کے کہا تم لوگ نادان ہو، ابھی تم لوگ جو ہے وہ مائقدہ عشق کا اصول نہیں جانتے، تم مکتبہ فکر کے چکر میں پڑے ہو. مائقدہ عشق کا دستور تمہیں نہیں پتا، کیونکہ تم کہتے ہو مار کھاتا ہے، محبوب کیا کرتا ہے؟ ارے محبوب کیا کرے گا؟ یار ہی کی مرضی ہے کہ پٹائی ہو. کہ وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ہوشیار انسان کسی چیز کو خریدنے جاتا ہے تو ٹھوک ٹھوک کر پہلے بجاتا ہے کہ یہ کچا ہے کہ پکا ہے. جب خوب پیٹ لیتا ہے اور پھر کھنکھنانے کی آواز آتی ہے تو یار پھر خرید کر اپنا بنا لیتا ہے. بلال کو اس لیے پیٹا جا رہا ہے تاکہ زمین اور آسمان گواہ ہو جائے کہ بلال کچے کا نام نہیں، بلال تو کسی پکے عاشق رسول. اگر آج بھی دنیا میں کسی کو پیٹا جا رہا ہے تو مایوس نہیں ہونا، یار پٹوا پٹوا کر دیکھ رہا ہے کہ عشق میں کتنا پک. ہاں، ورنہ کسی کی اوقات کیا ہے کہ ہم سے نظر بھی ملا سکے. تو اللہ اکبر،
بلال حبشی کو مارا گیا، بلال کہتے رہے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ جان گئے کہ مسلمانوں کو مار کر، پیٹ کر، گھر جلا کر، ظلم ڈھا کر، تلواروں سے دھمکا کر ایمان نہیں چھینا جا سکتا، مقصد سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار اصحاب کی داستان ہے، جیسے حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خباب کون ہے جانتے ہیں؟ پہلی بات تو بہت سارے جوانوں کو حضرت خباب کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، بڑی معذرت کے ساتھ رحم کرو اپنے آپ پر۔ یہ وہ اولین صف کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ حضرت خباب وہ ہے میرے عزیز کہ جب حضرت خباب نے اسلام قبول کیا تھا تو خباب کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، حضرت خباب کو اسلام سے دور کرنے کے لیے جو وہ کوئلے جلائے جاتے، کوئلے دہکائے جاتے، اور جب کوئلے دہکا دیے جاتے تو حضرت خباب کو کپڑے اتار کر کے جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا دیا جاتا اور کہا جاتا خباب اسلام چھوڑ دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کہتے سب چھوڑ دیں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں تک تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی چربی اور چمڑی پگھل کر کے وہ کوئلے بجھا دیا کرتی تھی، لیکن حضرت خباب پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ یہ سب کچھ لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ آزما چکے ہیں۔ اب لوگوں نے ہمیں بگاڑنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا، آج کے دور میں اسلام دشمن طاقتوں نے ان کو انگاروں پہ مت لٹاؤ، ان کو چابک نہ مارو، ان کو جو ہے وہ اللہ اکبر لالچ نہ دو، ان کے گھر گھر جا کر ان کو یہ نہ کہو کہ اسلام چھوڑ دو، ان کو کچھ ایسی باتوں میں مبتلا کر دو کہ یہ اپنے مذہب کو بھول جائیں، اپنے ایم کو فراموش کر دیں، اپنے مقصد کو فراموش کر دیں۔ تو انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے؟ اللہ اکبر، ان کو نشے کا عادی بنا دو۔ جب نشے میں دھت پڑے رہیں گے ان کو خبر بھی نہیں رہے گی کہ رسول کون ہے، خدا کی شان کیا ہے، بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، قوم کی ذمہ داریاں کیا ہے، ملک ملت کی ذمہ داریاں کیا ہے، ملک و ملت کے بارے میں ایک نوجوانوں کے احساسات کیا ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے جو نشے میں گم رہے گا اس کو خود کے بچوں کی فکر نہیں ہوگی تو وہ قوم کی بیٹیوں کی آبرو کی کیسے فکر کرے گا؟ جو نشے میں دھت رہے گا، جس کو اپنے خود کے بوڑھے ماں باپ کی پالنے کا احساس نہ رہے گا تو وہ دوسروں کے مستقبل کی کیا فکر کرے گا؟ اللہ اکبر، کبھی نشہ، کبھی فلموں کے اسٹائل میں پیار محبت اور عشق کی داستانوں کے نام پر ہمارے مسلم جوانوں کو لڑکیوں کا دل ڈالا بنا دیا گیا، فلموں کا، سیریلوں کا، آوارگی کا، عیاشی کا دل ڈالا بنا دیا گیا۔ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ اللہ اکبر، دوسروں کے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے نشے میں ڈوب چکے ہیں۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے جوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت مسلم جوان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہی کہ اگر کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہوئی ہم کسی کیمرے کے اندر دیکھیں تو بڑے درد کے ساتھ دوستوں کے گروپ میں اس کو شیئر کر دیں، دیکھیں فلانی کی آبرو فلانے لوٹ لی۔ یہی بات اسی لیے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے جوان بنے تھے، اسی لیے مرد کہلائے تھے کہ اپنی بہن کی لٹتی ہوئی آبرو کی وہ چھوٹی سی کلپ تم کسی دوستوں کے گروپ میں شیئر کر کے اس کے ننگے پن کو مزید اور عام کرو گے، اس کی عریانیت کا نیلام کرو گے، اس کی آبرو کا مزید مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھو گے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر کسی کی موت پر تم غمگین ہو رہے ہو تو صرف اسی لیے کہ بس وہ کلپیں تم کسی موبائل پر چلا دو، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ بحیثیت مصطفیٰ جان رحمت کا، باوفا امتی ہونے کا اگر احساس ہے تو پھر ہمیں یہ تہیہ کرنا ہوگا، چلو کچھ ایسا کریں کہ اگر آج سے پہلے کسی بہن کی آبرو لوٹی گئی ہے تو ہم ایسا کچھ کریں گے کہ آج کے بعد کسی کی آبرو لوٹی نہ جائے، کسی کی آبرو پہ حملہ نہ ہو۔ اگر کسی کی بہن غربت کی بنیاد پر لوج میں بکی ہے تو آج کے بعد میں بکنے نہیں دوں گا۔ یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے۔ بحیثیت جوان کب تک کہ اپنے بالوں کو سنوارنے میں مصروف رہو گے؟ کب تک کہ منہ دھو دھو کر اپنے چہرے کو چمکدار بنانے کی کوشش کرو گے؟ کب تک کہ پھٹی ہوئی جینس
پہن کر اور شارٹ شرٹ پہن کر ہیرو کے انداز میں کمر مٹکاتے ہوئے پھرتے رہو گے؟ کب تک کے کانوں میں بالیاں پہن کر ہیرو کی نقل کرو گے؟ میرے عزیز تو بہت عظیم ہے، تو خاتم النبی جین کا امتی ہے۔ تجھے پتا ہے حضور کا امتی ہونا کیا ہے؟ جس کا امتی بننے کے لیے 70 انبیاء نے دعا کی تھی، اس نبی کا امتی اللہ نے بن مانگے تجھے بنایا ہے۔ کوئی وی آئی پی تیری جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اپنی عظمت کو تو سمجھ، تو غلام کس کا ہے؟ تو امتی کس کا ہے؟ تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ جس کے آگے حضرت جبریل جیسے تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے دروازے کا دربان جبریل اعظم ہے، تو اس محمد عربی کا غلام ہے۔ اپنی عظمت کو سمجھ میرے جوان، تو ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو ناچنے والوں کو روکنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو غزلیں اور گانے گانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو لوگوں کی زبان پر قرآن کا نغمہ لانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو کسی کی لٹتی ہوئی آبرو کی کلیپیں عام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوٹنے والے آبرو لوٹنے والوں کو حیا کا تصور اور غیرت دینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ کرے گا کون؟ وہ نوجوان جو ہیرو کی نقل کرتا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ سوچو تو صحیح اے میری قوم کے جوانوں، دنیا نے تمہیں پاگل بنا دیا، تمہارے ہاتھوں میں موبائل گیم دے دیے۔ آپ جانتے ہیں یہ نئے نئے گیم جو تمہارے موبائل میں آ رہے ہیں، انہیں تم سے محبت نہیں ہے، انہیں تم سے پیار نہیں ہے۔ اگر وہ ہم سے پیار کرتے تو ہمیں روٹی کپڑا مکان دیتے، ہمیں اسکول بنا کر دیتے، ہمیں ایجوکیشن دیتے، ہمیں اعلیٰ ایجوکیشن دیتے۔ وہ موبائل گیم کیوں دے رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں یہ پاگل قوم جتنے دنوں تک اور جتنے وقت تک گیم میں مصروف رہے گی، کتاب کہاں پڑھے گی؟ کتابوں کا مطالعہ کہاں کرے گی؟ اسٹڈی کب کرے گی؟ اسٹڈی کس وقت کرے گی؟ اس لیے ہمیں مقصد سے ہٹانے کے لیے چند گناہ ہے، اور اب ہمیں ہوش کے ناخن لے کر ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر! اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہے اور اخروی نقصانات بھی ہے۔ اللہ اکبر! نشے کی بات لے لیجئے۔ نشہ کیا ہے میرے بھائی؟ نشہ آپ شراب سے کریں، نشہ گولیوں سے کریں، نشہ دواؤں سے کریں، نشہ ہیروئن سے کریں، نشہ جو ہے وہ ڈرگ کا کریں، نشہ کسی بھی چیز کا کریں، ایم ڈی کا نشہ کریں، کسی بھی چیز سے نشہ کریں۔ اب سنو، نشہ کرنے سے سب سے پہلا نقصان، عقل آپ کی اتنی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے جتنی دیر تم نشہ کرتے ہو۔ غور سے سننا، جتنی دیر تک نشہ کرتے ہو عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ، عقل گئی تو آپ اپنی ماں کی آبرو پہ بھی ہاتھ ڈال سکتے ہو، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا بھی کر سکتے ہو۔ اسی لیے تو شراب کو اللہ کے رسول نے ام الخبائث قرار دیا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو نشے کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو نشہ کرے اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اگر وہ مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اور آگے علماء نے تشریح کرتے ہوئے لکھا اگر وہ حلال سمجھ کے کرتا ہو۔ اللہ اکبر! یہاں تک فرمایا اگر نشہ کرنے والا قرض مانگے اس کو قرض بھی مت دو۔ اگر نشہ کرنے والا اللہ اکبر بھوکا تمہاری محفل میں آ جائے اس کو کھانا بھی مت کھلاؤ۔ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ نہ کرو۔ کیوں؟ ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ مرے گا اور اپنی قبر سے اٹھے گا اور توبہ کے بغیر مرا تھا تو یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ خنزیر کا چہرہ لے کے اٹھے گا نشہ کرنے والا۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں جانتا ہوں جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگ نشہ نہیں کرتے۔ اگر یہ نشہ کرتے تو جلسے میں کیوں آتے؟ نشہ کرنے والے اتنی رات تک جاگتے نہیں ہیں میدان میں۔ لیکن بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف مبلغین کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف جلسوں کی نہیں ہے۔ آپ کو خود دیکھنا ہے پورے درد کے ساتھ کون نشہ کر رہا ہے۔ میں اس کی کوچنگ کر کے، اس کی کونسلنگ کر کے، اس کو سمجھا کر، اس کو بجھا کر، اس کو پیار سے نشے سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج کے نشے کے بارے میں کوئی اور بات کہنے کی بجائے ایک بات مجھے یاد آ گئی، دل کے کان سے سننا۔ نشے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نقصانات ہیں نشے کے؟ اللہ اکبر! حضرت سیدنا مالک بن دینار، بڑا مشہور نام ہے،
اس کو علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ نشے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، اور جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ مطاف حرم پورا کھچا کچ بھرا ہوا ہے، اللہ کا حرم پورا کھچا کچ بھرا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ حاجی اس سال حج کرنے کے لیے جمع تھے۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں میری دل کی کلی کلی خوش ہو گئی، یا اللہ کیا دن تو نے دکھایا مسلمانوں کو، ابھی تیرے محبوب کے پردہ فرمانے کو چند سال بھی نہیں گزرے کہ تو نے اسلام کو کتنی ترقی دی، اسلام کو کتنا غلبہ دیا کہ اسلام پھیل گیا، اور اس وقت 5 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہیں۔ میرے اللہ یہ بتا تو صحیح کہ تو نے کس کا حج قبول کیا اور کس کا حج رد کر دیا۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں یہ دعا کر کے اپنے خیمے میں جا کر کے سویا تو مجھے بتایا گیا اے مالک اس حاجیوں کے محفل میں، ان حاجیوں کے درمیان ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ابن ہارون ہے۔ اب میں اس کا نام محمد کہہ کر نہیں لوں گا چونکہ اس کے حج کے رد کا تذکرہ ہے، ابن ہارون کہوں گا، آپ سمجھ جانا ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ جب مجھے بتایا گیا یہاں پر بلخ کا ایک حاجی ہے، بلخستان میں رہتا ہے، اور اس کا نام، اس کو ابن ہارون لوگ کہتے ہیں، ابن ہارون کا حج ہم نے رد کر دیا ہے، اور اے مالک اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم جاؤ اور جا کر ابن ہارون کو بتاؤ کہ اللہ نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک الدینار اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جہاں بلخ والوں کے خیمے تھے، بلخی حاجیوں کے خیمے تھے، وہاں جا کر کے کہنے لگے اے حاجیوں بلخ کے یہ بتاؤ کہ تم میں ابن ہارون کون ہے، کون ہے تم میں ابن ہارون؟ تو سارے بلخ کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اے حضرت مالک آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ یہ ابن ہارون کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ بلخ کی ایک بہت بڑی ہستی ہے جسے محمد ابن ہارون کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو 40 سال سے ہر سال پیدل حج کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں مالک الدینار، یہ 40 سال سے ہر سال پیدل حج کے لیے آتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ 5 دن جو سال میں روزہ رکھنا منع ہے ان دنوں کے علاوہ ہر دن روزے سے رہتا ہے، ایک مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے، اور بس یہی اس کی کل غذا ہے۔ وہ خیمے میں نہیں رکتا، اتنا متقی ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے اکیلے رکتا ہے۔ ایسا اللہ کا بندہ ہے اور آپ اس کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک الدینار نے سوچا یا اللہ تیری طرف سے تو حکم ہے کہ ہم نے حج رد کر دیا، تیری طرف سے تو فرمان ہے، تیری طرف سے تو فرمان ہے کہ ہم نے حج رد کر دیا، اور لوگ اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ ایک بات دھیان سے سنیں، بندوں کا تعریف کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ خدا جانے مخلوق کچھ کہہ رہی ہو اور خالق نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا ہو۔ جب اللہ خوب عبادت کی توفیق دے تو کبھی گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ ایک بندہ جہنمی لکھا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے۔ آج کل کوئی 5 وقت پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، داڑھی رکھ لے تو اپنے آپ کو میرا وہ بھائی ولی سے کم سمجھتا ہی نہیں، سب کو حقیر سمجھتا ہے، سب کو بے اوقات سمجھتا ہے۔ یاد رکھنا، سنو غور سے سنو، جب تک کہ دونوں پیر جنت میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک کہ ہم بالکل بے فکر نہیں ہو سکتے۔ میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے یہاں جہنمی لکھا ہوتا ہے، عمل جنتیوں جیسے کرتا ہے، زندگی گزرتی ہے جنتی 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 جیسا عمل، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک قدم کا فاصلہ، اور تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے۔ ایک قدم کا فاصلہ جنت میں اور اس میں رہ جاتا ہے، اور پھر وہ جنتی جیسے عمل کرنے کی بجائے جہنمی جیسے عمل کرنے لگتا ہے، اور اسی حالت میں اس کو موت آتی ہے۔ حتیٰ
حتیٰ کہ وہ جہنمی ہو کے مرتا ہے. اور پھر فرمایا کسی کو اللہ جنتی لکھ دیتا ہے اور وہ پوری زندگی جہنمیوں جیسا عمل کرتا ہے, حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور وہ بندہ جہنم کے بالکل قریب چلا جاتا ہے, لیکن اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے اور پھر وہ بندہ نیک عمل کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے اور پھر وہ جنت میں جاتا ہے. میرے بھائی کیا کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم, آج ہم گھمنڈ کرتے ہیں ہم سنی ہیں ہم جنتی ہے, ہم سنی ہیں ہم جنتی ہے. میں علماء کی موجودگی میں پوچھتا ہوں میرے بھائی تو کیسا سنی اور جنتی ہے کہ تجھے طہارت کی سنتیں بھی نہیں پتا اور تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے, تجھے 5 کلمے بھی نہیں یاد اور تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جاتا ہے, ہفتے بھر مسجد سے غائب رہتا ہے. کون سا سنی ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تجھے سنی مانوں یا کربلا والوں کو سنی مانوں؟ اللہ اکبر, وہاں تو بیٹے کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں تب بھی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے اور یہاں اے سی میں سوتا پڑا ہے اور فجر میں غائب ہے, ظہر میں غائب ہے. آپ بتائیں بڑی معذرت کے ساتھ اگر کوئی آپ کو یہ سبق سکھا رہا ہے کہ تیرا سنی ہونا جنتی ہونے کے لیے کافی ہے, تجھے کوئی نماز روزے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں میرے بھائی وہ کتنا بھی بڑا انسان ہو وہ تیرا دشمن ہے, دشمن. کیوں؟ شاعری کی دنیا اور ہے اور حقیقتوں کی دنیا اور ہے. اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والے اہل بیت, اپنے اہل بیت سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا, عمل. حضور نے اپنے گھر والوں سے کہا. یہ جملے لوگوں کو تلخ لگے تو معاف کرنا لیکن یہ حقیقت ہے. فرمایا بنو ہاشم اے میرے خاندان کے رسول کے خاندان کے لوگوں, مالک جنت اپنے گھر والوں کو کہہ رہے اے بنو ہاشم عمل کرنا, عمل. ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لاؤ. جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا. اس رسول اللہ کے گھر والوں نے اس بات کو کتنا سیریس لیا. آپ سیریس نہیں لے رہے, آپ سیریس نہیں لے رہے, ڈر والے ہو کے سیریس نہیں لے رہے. گھر والوں نے کتنا سیریس لیا, کتنا سیریس لیا, کتنا عمل کیا, کتنا عمل کیا کہ در والے صرف محراب اور منبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں مگر گھر والے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے جسم کا تعلق ہمارے سر سے ختم ہو سکتا ہے مگر قرآن سے اہل بیت کا تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر. مجھے بتاؤ نبی کے گھر کے علاوہ کسی اور فرد نے نیزے پہ قرآن سنایا ہو تو بتاؤ. پھر نبی کے گھر والوں نے کتنا سیریس لیا کہ 70 سال تک جو نہ سویا نہ بستر کو پیٹ لگائی, رات و دن عبادت کیا. اس معین الدین کا تعلق کس خاندان سے؟ نبی کے گھر والوں سے. جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی وہ کسی اور خاندان کا نہیں ہے, وہ خاندان بنو ہاشم کا چشم چراغ ہے, وہ میرے رسول کا بیٹا ہے. ارے ایسا بیٹا کہ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب سنہری جالیوں کے سامنے جاتا ہے تو فتاوی رضویہ لے کر نہیں جاتا, ہدایت کے بخشش لے کے نہیں جاتا, عالم والولا لے کے نہیں جاتا, زبدۃ الزکیہ لے کے نہیں جاتا, اپنا عمل لے کے نہیں جاتا, بلکہ وہ نبی کے ایسے بیٹے کو لے جاتا ہے جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. اور یہی مجدد مومیت ماضیہ کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. نعرہ اللہ کے رسول نے, نعرہ رسالت حضرت علامہ سید امین القادری. اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں سے فرمایا. نبی کے گھر والوں میں آپ دیکھیں امام زین العابدین, ان کا نام زین العابدین نہیں ہے.
کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے علی ابن حسین. کیا نام ہے؟ امام زین العابدین کا نام کیا ہے؟ زین العابدین نام نہیں، یہ لقب ہے. تو یہ زین العابدین لقب کیسے پڑا؟ زین العابدین کا مطلب ہوتا ہے عابدوں کی زینت. اتنی عبادت کی کہ عبادت کرتے کرتے لوگوں نے کہا یہ صرف عابد نہیں بلکہ عابدوں کی زینت ہے. اتنی روزانہ 300 رکعت نمازیں پڑھتے تھے امام زین العابدین. کبھی کبھی 700 رکعت نماز پڑھتے تھے امام زین العابدین. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھر والے اتنی محنت کر رہے نفل میں، در والوں کو کیا سوجی ہے؟ یہ تو مست ہے. مسجد میں نہیں بھی آئیں گے ہفتہ بھر تو کون بخشوائے گا؟ تو بولے غوث پاک. پوری زندگی ناپاک گھومتے رہیں گے، ہفتے پر جنابت کا غسل نہیں کریں گے، کون جنت میں لے جائے گا؟ ہاتھ پکڑ کے پیر صاحب. یقیناً میرے غوث کو اتنی طاقت اللہ نے دی کہ جس کو چاہے جنت میں لے جائے. انکار میں نہیں کر رہا ہوں، پشتینی سنی ہوں الحمدللہ، اور مسلک اعلیٰ حضرت میرا مسلک کا فکر رضا کے ہم پابند ہیں. ہم اس عقیدے کے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہم پڑھتے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا. کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں. آپ غور تو فرمائیں، غوث و خواجہ بخشوا سکتے ہیں، انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو غوث پاک یہ فرما دیں کہ بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو، تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں کیسے قبول کریں گے؟ یہ بھی تو سوچو میرے بھائی. یہ جو اپنی طبیعت چلا رہے، خدا کے لیے رحم کرو اپنے آپ پر. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، اپنے آپ کو فریب مت دو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر اللہ خوب عمل کی توفیق دے تو بھی گھمنڈ. عمل والوں کے لیے ہے ڈرو، عمل والوں کے لیے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کسی بھی چیز پہ پکڑ کر سکتا، اس کی خفیہ تدبیر کسی کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت مالک الدینار کہتے ہیں ابن ہارون کے بارے میں جب میں نے سنا کہ لوگ تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ ولی ہے، یہ ایسا ہے، اتنا نیک ہے، 40 سال سے ہر سال پیدل حج کو آتا ہے ابن ہارون. تو میں نے کہا میں اس سے ملاقات تو کروں. تو حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ میں ابن ہارون کی طرف چلا، اور جب میں نے اس سے ملاقات کرنا چاہی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کا، اور وہ کھلے آسمان کے نیچے آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہا ہے. اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، آنسوؤں سے بھری ہوئی اس کی داڑھی ہے. اور جب میں اس کے قریب گیا تو جلدی سے اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو جلدی سے چہرے سے آنسو پوچھ لیے اور آنسو صاف کر کے کہا اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نیک بندے، تم کوئی خواب دیکھ کر آ رہے ہو میرے پاس؟ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے میرے حوالے سے؟ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سنا کہ وہ میرے خواب کو جانتا ہے. تو میں نے سوچا اللہ کے بندے تو بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، تو میرا خواب جانتا ہے. تو کہا تم نے خواب میں یہی دیکھا نا کہ جا کے ابن ہارون کو بتا دو کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا ہے، اس کے حج کو ہم نے مردود کر دیا ہے. حضرت مالک الدینار اور پریشان ہوئے، یا اللہ یہ تو میرا خواب بھی جانتا ہے اور میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں نے کہا ارے تم تو میرا خواب بھی جانتے ہو اور میرے خواب کا مضمون بھی جانتے ہو، کتنے پہنچے ہوئے ہو؟ اس نے کہا میں پہنچا ہوا نہیں ہوں، یہ دراصل کوئی کشف کا معاملہ نہیں، یہ کوئی کرامت کا معاملہ نہیں، دراصل یہ میرے بارہا کا تجربہ ہے، 40 سال کا تجربہ ہے. میں ہر سال پیدل حج کے لیے آتا ہوں اور ہر سال کسی نہ کسی ولی کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر ابن ہارون سے کہہ دو کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں ابن ہارون میرا اللہ کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ زیادتی تو نہیں کرتا. اگر تیرا حج ہر سال برابر رد ہو رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، بلا وجہ تو اللہ کسی کا عمل رد نہیں کرتا، اس کی شان ہے، وہ بڑا فضل والا ہے. ابن ہارون نے کہا مالک اگر تم اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے نہ ہوتے
تو میں یہ بات کسی کو نہیں بتاتا اور نہ میں نے آج تک کسی کو بتائی ہے، لیکن آج میں یہ راز تم کو بتا رہا ہوں۔ میرا حج رد ہو رہا ہے، میری عبادتیں رد ہو رہی ہے، میری نمازیں رد ہو رہی ہے، میری کوئی عبادت قبول نہیں ہے مالک، حتیٰ کہ میرے دل کو چین نہیں، میرے دل کو سکون نہیں، میرے دل کو اطمینان اور قرار نہیں۔ مالک الدینار نے پوچھا وجہ، تو وہ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک ابن دینار، اللہ نے مجھے دولت سے بہت نوازا تھا، اللہ نے مجھے مال سے بہت نوازا تھا، بہت دولت دی تھی اللہ نے، بہت مال دیا تھا اللہ نے، لیکن دولت اور مال ملنے کے بعد چند غلط دوستوں کی صحبت مل گئی اور میں چند غلط دوستوں کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ بات میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، یاد رکھنا صحبت انسان کو بناتی بھی ہے، صحبت انسان کو بگاڑتی بھی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، دوست اور دشمن میں فرق کرو۔ وہ نوجوان جو تمہیں نشے کی طرف لے جائیں، وہ نوجوان جو تمہیں جوے کی طرف لے جائیں، وہ نوجوان جو تمہیں گانے اور غزلیں اور فلموں کی طرف لے جائیں، وہ نوجوان جو تمہیں گناہوں کے اڈوں کی طرف لے جائیں، وہ جوان تمہارے دوست نہیں ہے، وہ تمہارے پکے دشمن ہے۔ دشمن، سچے دوست کی پہچان یہ بتائی گئی، سچا دوست وہ ہے جب تو اللہ کو بھول جائے تو وہ اللہ کی تجھے یاد دلا دے۔ گناہوں کے اڈوں کی طرف لے جانے والا تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ دشمن ہے۔ بہت سارے نشہ کرنے والے جوان میرے پاس آئے تو میں نے پوچھا پہلی بار نشہ کب کیا تھا؟ تو کہا حضرت میرے دوستوں نے کہا تھا تیری ماں کی قسم شراب پی لے، کسی نے کہا تیرے باپ کی قسم شراب پی لے، تیرے اکلوتے بچے کی قسم شراب پی لے، تیری بیوی کی قسم شراب پی لے۔ تب سے میں لوگوں سے کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا پہلی بات تو نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھنا، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ جو بیٹھے وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ صرف بیٹھنے والا اندھا اٹھے گا، جو نشہ کرتے ان کا انجام کیا ہوگا، نشہ کرنے والوں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سن لو، پہلی بات تو ان سے ان کی صحبت نہ رکھو، ان سے تعلق نہ رکھو، ان سے دوستی نہ رکھو۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیرے بھائی کی قسم، تیری بیوی کی قسم، تیری بیٹی کی قسم، میں آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں، اگر کوئی اللہ کی قسم بھی دے کر تمہیں شراب پلائے تو تمہیں شراب پینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں کوئی قرآن کی قسم دے کر بھی شراب پلائے تو تمہیں نشہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھنا یہ ساری قسم کا اعتبار اللہ کی اور قرآن کی قسم کی عظمت اپنی جگہ حق ہے، لیکن گناہ میں ان قسموں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر گناہ کرانے کے لیے کوئی قسم دے تو اس کی قسم مانی نہیں جائے گی، اس کی قسم نہیں مانی جائے گی۔ یاد رکھنا، اس کا بہت خیال کرنا۔ اللہ اکبر، تو وہ کہتا ہے مالک الدینار سے اے مالک، جب میں دوستوں کے ساتھ، مالدار دوستوں کے ساتھ ہو گیا، غلط دوست تھے، انہوں نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا، نشے کا عادی بنا دیا۔ میں اپنی ماں سے چھپ چھپ کر شراب پیتا رہا۔ میری وفادار بیوی کو پتا تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں، لیکن اس نے وفا کی وجہ سے یہ راز کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ میری ماں سے چھپ چھپ کر میں نشہ کرتا رہا، شراب پیتا رہا۔ بالآخر ایک دن شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی، شعبان کی آخری تاریخ تھی، میں نشے کے لیے گیا دوستوں کے ساتھ، اور اس دن اتنا نشہ کیا، آئندہ دن چونکہ رمضان شریف آنے والے تھے، اتنا نشہ کیا کہ نشے میں دھت ہو گیا، اور دن کدھر گزرا پتہ بھی نہیں چلا۔ شام کو ڈولتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے گھر کی طرف آیا تو رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا تھا۔ میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے پر آیا، پہلی بار میری ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو ماں کو غصہ آیا۔ اس نے کہا بدبخت، کم بخت، تو رمضان شریف کی پہلی شب میں نشہ کر کے آیا ہے۔ اور ماں کو غصہ تھا، کیونکہ میں ماں کا بڑا فرما بردار بیٹا تھا، ماں کی کوئی بات میں نے کبھی نہیں ٹالی تھی، لیکن اس دن میں نشے میں تھا۔ ماں نے غصے سے ایک تماچا مجھے مارا۔ ماں کا ایک تماچا مارنا تھا،
میں نشے میں تھا، ہوش میں نہیں تھا، شیطان کے ہاتھوں کی کٹپتلی بن گیا۔ ماں نے جب مجھے ایک تماچا مارا تو پلٹ کر میں نے بھی اپنی ماں کو تماچا مارا، اور صرف تماچا نہیں مارا بلکہ مارتا گیا۔ بوڑھی ماں کو میں مارنے لگا اور تندور جل رہا تھا، چولہا جل رہا تھا۔ میں نے بوڑھی ماں کو اٹھایا اور اٹھا کر حالت نشہ میں جلتے ہوئے تندور کے اندر پھینک دیا۔ میں نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نشہ ختم ہونے کے بعد اپنی فرما بردار بیوی کو آواز لگائی۔ بیوی نے تلخ لہجے میں کہا، بدبخت کیا بات ہے؟ میں نے اٹھ کے کہا کہ تو مجھے بدبخت کہہ رہی ہے؟ کہا میں تو منتظر تھی تیرے نشے کے خاتمے کے لیے، ورنہ میں رات ہی کو گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی ابن ہارون۔ میں نے پلٹ کر کہا ماں کو کیا ہوا؟ میرا نشہ اتر چکا تھا۔ میں نے کہا ماں کو کیا ہوا؟ تو کہا دیکھ تو نے ماں کو قتل کر دیا۔ میں نے دیکھا میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح، کوئلے کی طرح جل کر مردہ پڑی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا ماں کو کیا ہوا؟ تو میری بیوی نے پوری داستان بتائی کہ تو نے حالت نشہ میں اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا ابن ہارون تو نے کیا کر دیا؟ ابن ہارون تو نے کیا کر دیا؟ لیکن کہنے والے نے کہا ہے پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں تمہارے ہاتھ جوڑ کر تمہارے سامنے کہتا ہوں خدا کے لیے کبھی نشے کے قریب مت جانا۔ ابن ہارون نے تو اپنی ماں کو قتل کیا، تم بھی اپنے ماں باپ کے قاتل بن سکتے ہو۔ کیسے؟ ابن ہارون نے تو آگ میں ڈال کر کے ماں کو ایک ہی وقت میں جلا دیا۔ جا کر اپنے باپ کے دل سے پوچھو، جب تم گناہ کر کے گھر لوٹتے ہو تو باپ تندور کی آگ میں نہیں جلتا، باپ غموں کی آگ میں جلتا ہے، ماں غموں کی آگ میں جلتی ہے۔ اور سن لو، چولہے کی آگ میں جل کر مرنے والا جلدی سے نجات پا جاتا ہے، لیکن غموں کی آگ میں جلنے والا ہر پل جیتا ہے، ہر پل مرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو ماں باپ کا دل دکھائے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کبھی کلمہ نہیں آ سکتا۔ مت لو ماں باپ کی بد دعائیں، ماں باپ نے اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا، ماں نے 9 مہینے تک اسی دن کے لیے پیٹ میں رکھا تھا۔ سوچو جب ایک ماں اپنے بچے کو بوجھ 9 مہینے تک اٹھاتی ہے تو وہ کتنی خوشی خوشی اٹھاتی ہے۔ کیوں خوشی خوشی اٹھاتی ہے پتا ہے؟ اسے پتا ہے یہ بچہ پیدا ہوگا تو بڑھاپے میں میری بڑھاپے کا سہارا بنے گا، وہ میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا۔ ایک باپ اپنا پورا شباب اگر اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتا ہے اسی لیے تاکہ بڑا ہو کر کے وہ باپ کا سہارا بنے۔ اب جب بچہ جوان ہو کر کے کسی لڑکی کے چکر میں پڑ جائے، گناہ کے چکر میں پڑ جائے، نشے کی لت میں پڑ جائے، آوارگی میں پڑ جائے، موبائل کا نشہ اس پہ طاری ہو جائے، جانتے ہو موبائل کے دیوانوں کہ ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرے بچے ہماری خیریت پوچھیں گے، لیکن بچے موبائل میں اتنے بیزی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہوش کے ناخون لو، کس لیے دنیا میں آئے تھے؟ دنیا میں آوارگی کے لیے نہیں آئے تھے، عیاشی کے لیے نہیں آئے تھے، پاپ کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہوش کے ناخون لو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم نے دنیا کو شعور دینا ہے۔ تم لاشعوری طور پر کہاں ہو؟ تم کس نشے میں ہو؟ کس بدمستیوں میں ہو؟ نکلو گناہوں سے، گناہ سے ہجرت کرو، اپنے مقصد کی طرف نگاہ کرو۔ حضرت مالک بن دینار کو ابن ہارون کہتا ہے کہ مالک میری ماں مر چکی تھی، اس دن مجھے احساس ہوا، میں نے فوراً ایک کڑھاڑی لی اور اپنا وہ ہاتھ جس سے میں نے ماں کو مارا تھا وہ ہاتھ فوراً کاٹ دیا، بنگ محل بیچ دیا، بیوی کو آزاد کر دیا، سارے غلام بیچ دیے، آزاد کر دیے کچھ کو، اور ساری دولت بیچ کر میں نے صدقہ کر دیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر رات عبادت کرتا ہوں، ہر سال پیدل حج کو آتا ہوں، لیکن سکون نہیں ہے مالک۔ اتنا
اطمینان نہیں ہے مالک۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک ابن دینار نے سنا تو غصے میں آ گئے، فرمایا بدبخت، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تو نشیڑی ہے اور ماں کا قاتل ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ کہہ کر مالک الدینار پلٹے، اور پلٹنے کے بعد انہوں نے اتنی آواز سنی کہ وہ کہہ رہا تھا، اے غموں کو کھولنے والے اللہ، مجھے بخش دے اور مجھے معاف کر دے، میرے غموں کو کھول دے۔ اللہ اکبر۔ مالک الدینار جیسے ہی پلٹ کر اپنے خیمے میں گئے، غصے کی ملی جلی کیفیت تھی، لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کے رسول کا جلوہ دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ جہاں آرا دیکھا۔ آقا نے فرمایا، مالک تو نے ابن ہارون کو کیوں ڈانٹا، اس کو کیوں مایوس کیا؟ عرض کی آقا اس نے کتنا بڑا پاپ کیا، ماں کا قاتل ہے، نشیڑی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابن ہارون کے بارے میں بتاؤں مالک بن دینار تجھے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اللہ اکبر۔ مالک الدینار نے کہا غیب دا نبی سے کہ حضور بالکل بتائیں۔ تو آقا فرماتے ہیں اے مالک بن دینار، جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ابن ہارون کو اور اس کی امی کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا ابن ہارون تو ماں کا قاتل ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اللہ اکبر تقریباً 3500 سال تک، کتنے؟ 3500 سال تک ابن ہارون جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو لگتا ہے یہ جہنم کیا چیز ہے، مولانا لوگ تو بس ایسی بولتے ہیں۔ سنو یہ جہنم کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، یہ سیاح کی روایات میں سے، بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا اس کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ یہ سب سے کم عذاب ہے جہنم کا، جس کو سب سے کم اور ہلکا عذاب دیا جائے گا جہنم میں، اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور آگ کی جوتی پہنانے سے اس کے بھیجے کو ایسے کھولنا ہوگا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، ایسے اس کا بھیجا کھول کھول کے زمین پہ گرے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اگر ایک لمحہ کوئی جہنم کی آگ میں چلا جائے تو نکلنے کے بعد اگر اس کو دنیا کی آگ میں رکھا جائے تو وہ سمجھے گا کہ مجھے آگ سے نکال کے باغ میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہے جہنم کی آگ۔ ہماری دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ کہانی قصہ ہے، دین کہانی قصہ نہیں ہے، یہ مبالغہ آرائیاں نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا سچے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابن ہارون 3500 سال تک جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس کی ماں تو جنت میں ہوگی، اچانک اس کی ماں کو ابن ہارون کی یاد آئے گی، وہ فرشتوں سے پوچھے گی اے فرشتوں میرا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے، کہاں ہے میرا بیٹا؟ تو فرشتے کہیں گے وہ جہنم میں۔ کیوں؟ تجھے قتل کیا تھا اور شرابی تھا اس لیے۔ تو ابن ہارون کی ماں کی ممتا تڑپ جائے گی جنت میں، اور وہ کہے گی فرشتوں اللہ سے پوچھو نا کیا میرا بیٹا جنت میں نہیں آ سکتا، میرا بیٹا جنت میں نہیں ماں کہے گی۔ دیکھو ماں تو ماں ہوتی، ماں تو ماں باپ کی قدر جان۔ غدار اور قاتل بیٹوں کے بارے میں جب ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے کہ جنت میں بھی نہیں بھول رہی ہے بچوں کو، تو وفادار بیٹوں کے لیے کیا عالم ہوگا، فرما بردار بیٹوں کے لیے کیا عالم ہوگا، ایصال ثواب کرنے والے بچوں کے لیے ماں باپ کی ممتا کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابن ہارون کی ماں کہے گی فرشتوں اللہ سے پوچھو میرا بیٹا جنت میں نہیں آ سکتا۔ فرشتے اللہ سے کہیں گے اللہ ابن ہارون کی ماں پوچھ رہی ہے کیا میرا بیٹا جنت میں نہیں آ سکتا؟ اللہ فرمائے گا بالکل آ سکتا ہے، ایک ہی شرط ہے اگر تو معاف کر دے ہم بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مالک ابن دینار جب اس کی ماں اس کو معاف کر دے گی تو اللہ بھی اس کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن نشے کا نقصان دیکھو، ماں کا قاتل بن گیا۔ ایک تو شخص ایسا کہ نشے کی وجہ سے اس نے اپنی بہن کے ساتھ بدی کر لی، بدکاری کی بہن کے ساتھ، نشے میں کسی نے بیوی کو طلاق دی،
نشے میں کسی نے بیٹی کی آبرو پہ ہاتھ ڈال دیا، نشے کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ نشہ پھیپڑوں کو کھا رہا ہے، نشے کی وجہ سے بیماریاں عام ہو رہی، اور ہمارے سماج میں نشے کو سستا کر کے لوگ بیچ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے جوان نشے میں مبتلا ہو جائے۔ بلکہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کے اندر باضابطہ طور پر ایسے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ذہین بچوں کو وہ نشے کا پابند عادی بنا دے۔ ابتدا میں ان کو فری میں نشہ دیں، بعد میں جب نشے کے عادی ہو جائیں گے تو خود ہی جو ہے وہ خرید کر کے نشہ کریں گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، ذمہ داری کا احساس کرو۔ دنیا میں بہت خسارہ ہو رہا ہے اپنا، پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ سارے گناہوں سے نکلو، سچی توبہ کرو اور پلٹو اللہ کی طرف۔ دیکھو اگر توبہ کر لو گے اور اللہ کی طرف پلٹو گے، بس اتنا عہد کر لو کہ میں نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں اپنے لیے پیدا نہیں ہوا، میں صرف کھانے پینے، سونے اور جو ہے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مقصد کی طرف توجہ کرو۔ اپنا مقصد کیا ہے پیدائش کا؟ تو مقصد یہ ہے پیدائش کا کہ اپنے بالوں کو نہیں سنوارنا صرف، بلکہ قوم کی وہ مسائل جو الجھے ہوئے ہیں، بلکہ قوم کی الجھی ہوئی تقدیر کو اپنے ناخن تدبیر سے سنوارنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں میں سے تو کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھا تھا، ہمیں میں سے تو کوئی طارق بن زیاد اٹھا تھا، ہمیں میں سے تو کوئی حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔ آئیے حضور قبلہ قائد محترم کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر۔ محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے امیر اور ہم سب کے مربی، عالم گر شخصیت، خطیب گر شخصیت، 2 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف اور درجنوں نعتوں کے ایک عظیم نعت گو شاعر ہمارے اور آپ کے درمیان جلوگر ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حضرت کی آنے تک میری گفتگو ہے، بس میں 2 جملے کہہ کر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ نوجوان اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنے علاقوں کے اندر کوشش کریں تعلیم پر محنت کرنے کی، گناہوں کا خاتمہ کرنے کی، بچیوں کی، خواتین کی آبرو کے تحفظ کی۔ اگر ہم اس مقصد کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارا مددگار ہوگا، حالات بدلیں گے۔ اقبال نے کہا تھا، میں دعا، اقبال نے تو جھنجھلا کر کہا تھا لیکن میں ان اشعار کو بطور دعا یہ کہتا ہوں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ پاک ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ پاک بھی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ بھی آپ نے ہمارے برادر عزیز شاہ نواز بھائی سے سنا کہ وہ صغیرہ فاؤنڈیشن کے تحت، دیکھیں یہ آپ ہی کی بستی کے ایک چھوٹے سے دیہات کے ایک فرد ہیں، ان کے بھائی ان کے ساتھ مل کر یہ لوگ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ حضرات بھی پڑھ لکھ کر اپنے آپ کو مضبوط کر کے اسی طرح شاہ نواز بھائی اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں، بس میں سرسری طور پہ اتنا کہتا ہوں کہ جو کام یہ جو وہ صغیرہ فاؤنڈیشن کے تحت میڈیکل کی فیلڈ میں، تعلیم کی فیلڈ میں اور اسی طریقے سے غریب بچیوں کی شادی کے حوالے سے یہ کاوشیں کوششیں کر رہے ہیں، آپ میں بھی کوئی محنت کر کے شاہ نواز بن سکتا ہے۔ اس میں درجنوں شاہ نواز چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اگر وہ عزم کریں، اگر وہ کاوش کریں۔ یاد رکھیں نیت کرنا اپنا کام ہے اور ہماری نیتوں کی لاج رکھنا اللہ کے کرم پر ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ بھی کچھ کرنے کا عزم کریں کہ میں نے بھی کچھ کرنا ہے۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر یہاں پر موجود ہیں، آپ یاد رکھیں یہ ہم ایسی شخصیتیں کبھی کبھی آپ کو میسر آتی ہے اور یہ مفکرانہ گفتگو کبھی کبھی ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ ہمارے حضرت تقریباً کم و بیش آدھی صدی سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن جب سے بالوں پر سفیدی آئی ہے تو اس کے بعد آواز کچھ پست ہوئی ہے کہیں کہیں، وہ بھی ہر جگہ نہیں، لیکن بات بہت اونچی ہو گئی۔ پہلے آواز بھی اونچی تھی، بات بھی اونچی تھی،
لیکن ابھی آواز کچھ پشت ہوئی ہے، لیکن پہلے سے بہتر بات اور اونچی ہو گئی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ جیسے جیسے آتی گئی کمزوری مجھ پر غالب، ویسے ویسے میرے شیروں پہ جوانی آئی۔ اس طرح کا مفہوم غالب نے کبھی کہا تھا۔ تو غالب کا وہ شعر جو ہے مصداق آتا ہے، حالانکہ غالب کمزور ہوئے تھے، ہمارے حضرت کمزور نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید طاقت اور قوت دے، قوت حیدری کا صدقہ دے۔ لیکن حضرت آج کل جو جملے کہتے ہیں اپنی خطاب میں، اپنی تقریر میں، ایک ایک جملے پر ایسا لگتا ہے کہ لکھنے والا پوری کتاب لکھ دے۔ تو حضرت کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں اپنے عنوان سے متعلق۔ حضرت قبلہ نے ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ لوگوں پر بوجھ بننے کی بجائے لوگوں کی ضرورت بنو۔ آج لوگ ہمیں اس لیے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بوجھ ہیں۔ اگر ہم ضرورت بن جائیں تو کیا ہوگا؟ فرق دیکھو، صرف اس کا دو جملے میں بتاتا ہوں۔ مکھی مکھی ہوتی ہے، مکھی مکھی ہوتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک محلے کی مکھی ہے۔ محلے کی مکھی کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، سب محلے کی مکھی کو دوا ڈال ڈال کے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شہد کی مکھی کو پالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ محلے کی مکھی بوجھ بن گئی ہے اور شہد کی مکھی ضرورت بن گئی ہے۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں بوجھ نہ بنو، ضرورت بنو۔ لوگ ماریں گے نہیں بلکہ پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اب آدمی جس طرح تشریح کرنا چاہے تشریح کر سکتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار قیمتی جملے ہیں جو حضرت کے خطاب میں ہم سنتے ہیں۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے حضرت کا ایک خطاب سن کے فرمایا تھا، خطاب ایسا کہ اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ایسا ہی خطیب موجود ہیں اور آپ سب سننے کے موڈ میں، بڑا اچھا ماحول ہے۔ اور ہماری محفل میں خطبہ دانشور شورا سے آپ نے بہت کچھ سنا۔ ہمارے ناظم صاحب غلام مذکر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ناظم ہیں اور بہت اچھے جملے کہتے ہیں، اور جو ہے وہ مجمع کے اندر جذبات پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ لیکن غلام مذکر صاحب سے میں تھوڑا سا معذرت کرتے ہوئے، مذکر بھائی بہت اچھی نظامت ان کی آپ نے سنی، ان سے میں تھوڑا سا معذرت کرتے ہوئے، حالانکہ ناظم کا یہ شوق ہوتا ہے کہ جو محفل ہے اس کے خصوصی خطیب کو میں پیش کروں، کیونکہ اسی لیے وہ اپنے اشعار کچھ بچا کے رکھتا ہے، الفاظ بچا کے رکھتا ہے۔ تو لیکن میں آج غلام مذکر صاحب سے معذرت چاہتے ہوئے کہ وہ آج اپنا حق مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے قائد کو بغیر کسی تاخیر کے مائک پیش کر دوں، اور بہت سارے جملے کہنے کی بجائے 4 مصرے دعائیہ طور پہ کہتا ہوں، آپ سب اس پہ آمین کہیں۔ بزرگان دن پیچھے بیٹھے وہ بھی آمین کہیں گے۔ ہمارے امیر کا تعارف کیا ہے؟ تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری۔ تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری۔ غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری۔ آئیے اسی عظیم دائی اور خطیب کو، دائی کبیر کو اب آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ آپ شکر کے طور پہ خدا کا ذکر بلند کریں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اور ہاتھ اٹھا کر کے آپ جگ رہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت جہاں خطیب ہے، شاعر ہے، نعت گو، مصنف ہے، وہیں پر سلسلے قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت اور پیر طریقت بھی ہے۔ ایسی ہستیاں جن کا تعارف کرانے کا جو ہے وہ چہرہ محتاج نہیں ہوتا، چہرے بتاتے ہیں شخصیت کیا ہے۔ تو آئیے وہی خوش گلو چہرہ لے کر کے آنے والی ہمارے درمیان عظیم ہستی۔ تو انشاءاللہ جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں قادری سلسلے میں، وہ بیان کے بعد مرید ہونے کا بھی شرف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بیان کے بعد یہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ مشورہ اس لیے دے رہا ہوں، یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں، مشورہ ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں مسلمانوں کو اچھا مشورہ دینا
اللہ پاک اس کو 40 حج اور 40 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ موطا کے مقدمے میں امام مالک نے اس کو لکھا ہے، تو میں مشورے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اللہ کرے اگر کسی کا دل چاہے تو آپ حضرت کے ذریعے سے قادری برکاتی سلسلے میں مرید بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی نسبت مرشد غوث اعظم سے مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ اب بلا تاخیر حضرت تشریف لاتے ہیں۔ حضرت کے